یوں نفس کرتا تھا روشن شمع بزم بے خودی، جلوہ گلواں بساط صحبت احباب تھا۔ السلام علیکم ناظرین، مرزا غالب کی ایک انتہائی خوبصورت غزل اور ایک انتہائی مشکل غزل اور ایک انتہائی معرکۃ الآراء غزل، اس کے باقی بندہ 3 اشعار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور بلا تاخیر ویڈیو کو شروع کرتا ہوں۔ تو آج ان اشعار میں سے پہلا شعر ہے: یوں نفس کرتا تھا روشن شمع بزم بے خودی، جلوہ گلواں بساط صحبت احباب تھا۔ تو آئیں پہلے اس شعر کے مشکل معنی دیکھ لیں، مشکل الفاظ کے معنی۔ تو یاں نفس، یاں یاد رکھیے گا کہ یہ یہاں کا قدیم استعمال ہے، آج کل اس کو یہاں لکھتے ہیں، جبکہ پہلے اس کو یاں بھی لکھا کرتے تھے، لیکن اب یہ متروک الاستعمال ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ یاں نفس کرتا تھا۔ اچھا، یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے، سمجھ لیجیے، غور سے سمجھ لیجیے۔ ایک لفظ ہوتا ہے نفس، ایک ہوتا ہے نفس، ٹھیک؟ یعنی ایک فے کی جزم کے ساتھ اور دوسرا فے کی زبر کے ساتھ۔ یہ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک فا ہے اور ایک مفا ہے۔ تو یہ جو ہے یہاں جو ہے یہ نفس ہے، یہاں نفس کرتا تھا۔ اور ان کے معنی کا فرق کیا ہے؟ نفس جو ہوتی ہے وہ انسان کی روح کو کہتے ہیں، انسان کی جان کو کہتے ہیں، جیسے قرآن کریم کے اندر ہے واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ اس دن سے ڈرو کہ جس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی، کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا۔ اسی طرح سے احادیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر جو ہے وہ قسم کھائی ہے، والذی نفسی بیدہ، کہ قسم اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میرا نفس ہے، یعنی میری روح ہے، میری جان ہے، ٹھیک؟ جبکہ یہ جو نفس ہے یعنی فے کی زبر کے ساتھ، اس کا مطلب ہوتا ہے سانس، جو ہم سانس لیتے ہیں اس کو جو ہے وہ نفس کہتے ہیں۔ تو یہاں وہی مراد ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ یا نفس کرتا تھا روشن شمع بزم بے خودی، تو یہ ایک پورا مرکب اضافی ہے، یعنی بے خودی کی محفل کی شب، یعنی ایسی محفل کہ جہاں حاضرین جو ہیں وہ بے خود بیٹھے ہیں، ان کو کوئی اپنا جو ہے وہ ہوش تک نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسرا مصرع ہے: جلوہ گل واں بساط صحبت احباب تھا۔ جلوہ گل سے مراد پھولوں کا جلوہ، پھولوں کی بہتات، پھول ہی پھول، وہاں کے معنی میں۔ اس کے بعد بساط، بساط کا مطلب دری یا وہ محفل، وہ نشست، اس کو بساط کہہ دیا جاتا ہے۔ صحبت احباب یعنی احباب کی صحبت، احباب کے بیٹھنے کی جگہ، احباب کی محفل۔ تو اب اس شعر کے ہم جو ہے بے غبار جو ہے وہ معنی کر لیتے ہیں۔ غالب کہتا ہے کہ یاں نفس کرتا تھا روشن شمع بزم بے خودی، کہ یہاں رونے دھونے سے، آہ و فغاں سے، آہ بھرنے سے، بطور خاص آہیں بھرنے سے ایسا ماحول تھا، یعنی میں مارے غم کے، مارے ہجر یار کے ایسی آہیں بھر رہا تھا، ایسی گرم آہیں بھر رہا تھا کہ جن آہوں میں سے شرارے جو ہیں، آگ کے شرارے، آگ کی چنگاریاں جو تھیں وہ پھوٹ رہی تھیں، حتیٰ کہ ان شراروں کی وجہ سے وہ جو بزم بے خودی کی جو شمع ہے وہ روشن ہو رہی تھی، یعنی اس محفل کے اندر جو حاضرین تھے یا جو ہجر کے مارے عشاق تھے وہ اس قدر آہیں بھر رہے تھے کہ اس بزم بے خودی کے اندر ہر طرف گویا کہ کوئی شمع جل رہی تھی، یعنی آگ ہی آگ نظر آ رہی تھی دوسرے لفظوں میں۔ یعنی اس محفل میں آپ اس کو اختصاراً ہم یوں کہہ سکتے ہیں، جو کہ اصل مقصود ہے کہ ادھر جو محفل تھی اس کے اندر جو ہے کوئی خوشی نہیں تھی، کوئی انبساط نہیں تھا، کوئی فرحت نہیں تھی، کوئی مسرت نہیں تھی، بلکہ یہاں آہیں ہی آہیں تھی، غم ہی غم تھا، رنج ہی رنج تھے۔ جبکہ اس کے برعکس اس طرف کیا تھا؟ جلوہ گل واں بساط صحبت احباب تھا۔ جبکہ دوسری طرف اس کی محفل میں کیا تھا؟ احباب جس صحبت سے لطف اندوز ہو رہے تھے، یا جس محفل میں یا جس دری کے اوپر وہ آپس میں مل کر بیٹھے ہوئے تھے، وہ گویا یوں لگ رہا تھا کہ کوئی پھولوں کی بساط ہے، یعنی ادھر آہیں ہی آہیں ہیں، اور وہ بھی کیسی آہیں کہ شرر بار قسم کی آہیں، ایسی آہیں جن سے شعلے نکل رہے تھے، ٹھیک؟ جبکہ ادھر کیا ہے؟ ادھر اس کے برعکس جو ہے وہ پھول ہی پھول ہیں، اور وہاں خوشی ہی خوشی ہے۔ اچھا، یہ بھی یاد رکھیے گا کہ غالب کے یہاں اشعار میں بہت گہرائی جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ اب دیکھیں کہ یہاں پہلا مصرع جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ نفس یعنی سانس جو ہے وہ آہیں بھر رہا ہے، اور اس سے جو ہے وہ شرارے پھوٹ رہے ہیں، جبکہ دوسرے مصرع میں کیا ہے؟ وہاں جلوہ گل ہے، پھول ہیں، سرخ رنگ کے پھول کھلے ہوئے ہیں۔ تو ان دونوں کے اندر بھی جو ہے آپس میں ایک مشابہت ہے۔ وہ کیا ہے کہ چنگاریاں جو ہوتی ہیں وہ بھی سرخ رنگ کی ہوتی ہیں، وہ بھی دور سے دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ کہیں جو ہے وہ پھول جو ہے وہ پھول ہی پھول کھلے ہوئے ہیں، لیکن دیکھیں کہ دونوں کی نوعیت الگ الگ ہے۔ پہلے جو محفل ہے جہاں آہیں جو ہیں وہ شرر بار ہیں،
وہاں رنج ہے، غم ہے، افسردگی ہے، جبکہ دوسری طرف جہاں جلوہ گل ہے، جہاں پھول ہی پھول ہے، وہاں مسرت ہی مسرت ہے، انبساط ہی انبساط ہے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، فرش سے تا عرش وہاں طوفاں تھا موج رنگ کا، یا زمیں سے آسماں تک سوختن کا باب تھا۔ وہاں پہلے اس کے بھی مشکل معنی دیکھ لیں۔ فرش سے تا عرش، تا کا مطلب ہوتا ہے تک، یعنی فرش سے عرش تک، وہاں یعنی وہاں، طوفان تھا موج رنگ کا، وہاں موج رنگ کا ایک طوفان تھا۔ تو آپ نے یہ میلوں ٹھیلوں میں دیکھا ہوگا، جہاں کوئی اس قسم کا میلہ ویلہ لگا ہوا ہو تو وہاں کیا ہوتا ہے، وہاں پھلجھڑیاں ہوتی ہیں، وہاں رنگ رنگ قسم کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ نظر آتی ہیں۔ تو غالب یہی کہنا چاہتا ہے کہ محبوب کے ہاں فرش سے لے کر عرش تک جو ہے ایک ایسا ماحول تھا جو رنگ و نور سے جو ہے بھرپور تھا، جبکہ دوسری طرف یعنی غالب کی محفل میں، عشاق کی محفل میں، یا زمیں سے آسماں تک سوختن کا باب تھا۔ یہ غالب نے اپنے وہ مشکل پسندی کا رجحان برقرار رکھتے ہوئے سوختن کا جو مصدر ہے، فارسی کا مصدر جو ہے وہ بعین ہی استعمال کر دیا ہے۔ سوختن کہتے ہیں، یاد رکھیے گا، جلنا یا جلانا کسی چیز کو، اور اسی سے جو ہے وہ سوختہ ہوتا ہے، سوختہ جگر، سوختہ آپ نے بہت مرتبہ اس قسم کے الفاظ جو ہیں وہ سنے ہوں گے۔ تو سوختن کا لفظ جو ہے براہ راست استعمال ہوا، اس کا کیا مطلب ہے، جلنا یا جلانا۔ تو غالب کہتا ہے کہ یا زمیں سے آسمان تک سوختن کا باب تھا۔ باب کا مطلب اگرچہ دروازہ ہے، لیکن یہاں مراد سلسلہ ہے، یعنی یہاں کیا تھا، زمین سے لے کر آسمان تک جو ہے ایک جلنے کا سلسلہ تھا، یعنی ایک آگ ہی آگ تھی۔ تو دیکھیں کہ کتنا تضاد ہے دونوں طرف، یعنی ایک طرف کیا ہے، رنگ و نور کی برسات ہے، خوشیاں ہیں، مسرت ہے، جبکہ دوسری طرف کیا ہے، سوختن کا باب ہے، وہاں کیا ہے، آتش ہے، آگ ہے، شعلے ہیں، تباہی ہے۔ تو یہی وہ کمپیریزن ہے جو اس غزل کے اندر ہمیں جو ہے شروع سے لے کر آخر تک جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، ناگہاں اس رنگ سے خونابہ ٹپکانے لگا، دل کے ذوق کاوش ناخن سے لذت یاب تھا۔ تو آئیں اس شعر کے بھی پہلے مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ ناگہاں کا مطلب ہوتا ہے اچانک، ناگہاں اس رنگ سے، اس رنگ سے، اس طرح سے، خونابہ، خون ناب، یاد رکھیے گا، اس کو خونابی لکھتے ہیں، اس کو خون ناب بھی لکھتے ہیں، اور اس کو خونابہ بھی لکھتے ہیں، اور تینوں کا مطلب کیا ہوتا ہے، خالص خون، اور مراد اس سے اشک ہے۔ خونابہ ٹپکانے لگا، یعنی اچانک جو ہے خون جو ہے وہ ٹپکنے لگا۔ اگر آنکھوں سے ٹپکے تو اس سے مراد جو ہوتا ہے پھر وہ، جیسے میں نے عرض کیا، پھر اشک ہوتے ہیں، لیکن یہاں آنکھیں مراد نہیں ہیں، یہاں دل کی طرف اس کا اشارہ ہے۔ دل، چونکہ کہہ رہا ہے دل، آپ اس کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں سمجھنے کے لیے کہ دل ناگہاں اس رنگ سے خونابہ ٹپکانے لگا، یعنی دل جو ہے اچانک اس طرح سے، یعنی اس شدت کے ساتھ، یہاں اس رنگ کا آگے جو ہے مزید بیان نہیں ہے، بلکہ غالب اس سے کہنا چاہتے ہیں کہ اس رنگ سے، اس طرح سے، اس شدت سے، اور اس سے مراد یاد رکھیے گا دراصل غالب جو ہے اس سے اگلی غزل جو کہ اسی زمین کے اندر ہے، آپ اس کو دو غزلہ بھی کہہ سکتے ہیں، چونکہ آگے متصل غالب نے جو ہے اسی زمین کے اندر ایک اور غزل جو ہے وہ رقم کی ہے، تو یہ اس کی طرف جو ہے غالب نے اشارہ کیا ہے کہ اچانک جو ہے میرا دل جو ہے وہ اس رنگ سے، اس طرح سے جو ہے وہ، یعنی دوبارہ ایک اور غزل جو ہے وہ لکھنے کی طرف مائل جو ہے وہ ہونے لگا ہے۔ اور ہر شعر جو ہے وہ گویا کہ بمنزلہ خون ناب ہے جو کہ ٹپک رہا ہے، یعنی ہر شعر جو ہے گویا کہ خون کا ایک قطرہ ہے، تو قطرہ قطرہ ہو کے جس طرح سے خون کہیں سے گرتا ہے، غالب کہتا ہے کہ اسی طرح سے اشعار جو ہیں وہ دل سے جو ہے وہ درد آمیز ہو کر جو ہے وہ نکلنے لگے ہیں۔ آگے غالب جو ہے پھر دل کی کیفیت دوسرے مصرعے میں ایک اور انداز میں بیان کی کہ دل کے ذوق کاوش ناخن سے لذت یاب تھا، کہ دل جو ہے وہ میرا ذوق کاوش ناخن، یہ مرکب اضافی ہے، اس کو سمجھ لیجئے، ذوق کاوش ناخن، یعنی ناخن جب کوریتا ہے کسی چیز کو تو اس سے ظاہر تکلیف ہوتی ہے، لیکن غالب کہتا ہے کہ میرے دل کو وہ تکلیف جو ہے وہ بڑی پسند ہے، حتیٰ کہ میرا دل جو ہے اس تکلیف سے لذت یاب ہوتا ہے، لذت حاصل کرتا ہے۔ تو دراصل کہنا یہ چاہتا ہے کہ جب بھی میں کوئی مضمون سوچتا ہے میرے دل کو، تو ظاہر ہے وہ مضمون جو ہے بہت سارے رنج و غم میں سے ہو کر گزرتا ہے، گویا کہ وہ مضمون جو ہے ایک طرح سے وہ کاوش ناخن کی طرح جو ہے وہ میرے دل کو اذیت دیتا ہے، لیکن میرا دل جو ہے وہ اسی اذیت کا جو ہے وہ رسیہ ہے، اسی اذیت سے جو ہے وہ ایک طرح سے لذت یاب ہوتا ہے۔ تو الخلاصہ شعر کا مطلب یہ ہوا کہ میرا دل جو ہے نئے نئے اشعار کہنے کا بڑا متمنی ہے، اور غالب نے اسی کو جو ہے وہ ذوق کاوش ناخن سے جو ہے وہ تعبیر کیا ہے، اور اسی میں غالب نے جو ہے وہ دل کی لذت
جو ہے وہ کہا ہے کہ یہ میرے دل کی لذت ہے، اور پھر کہا کہ میرا دل جو ہے دوبارہ اسی لذت کی طرف جو ہے وہ ناگہاں پھر جو ہے وہ رجوع کرنے لگا ہے، پھر جو ہے اسی کی طرف بڑھنے لگا ہے۔ الخلاصہ اس کو آپ یوں بیان کر سکتے ہیں کہ پھر میرے دل سے قطرہ قطرہ ہو کر جو ہے اشعار جو ہے پھر میرے دل سے قطرہ قطرہ خون ہو کر رسنے لگے ہیں، اور ایک نئی غزل کی طرف جو ہے وہ بڑھنے لگا ہوں۔ چنانچہ آج کی ویڈیو مکمل ہو گئی، غزل مکمل ہو گئی، 2 غزل میں سے پہلا حصہ مکمل ہوا، اور جس غزل کا غالب نے تذکرہ کیا اس آخری شعر کے اندر کہ اب میں وہ غزل کہنے لگا ہوں، اس کا مسئلہ بھی سن لیجئے۔ تو وہ غزل ہے، یعنی اس 2 غزل کا دوسرا حصہ، نالۂ دل میں شب انداز اثر نایاب تھا سپندے بزم وصل غیر گو بے تاب تھا۔ تو بہت چوٹی کی غزل ہے، صحیح معنی میں جو ہے انسانی ذہن کی جو ہے مشق کرواتی ہے، اور بندے کو واقعی ایک ادیب بنا کے رکھ دیتی ہے۔ یہ ایک ایسی غزل ہے، بڑے بڑے مشکل قسم کے اشعار اس 2 غزل کے اندر شامل۔ تو انشاءاللہ پھر کسی میٹنگ کے اندر اس غزل کی بھی تشریح کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری دوں گا۔ اس وقت تک کے لیے دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔